لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کے لا رہی ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، سالن ہے، حضور جب خدیجہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا، رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، انہیں اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا، رب کریم نے سلام بھیجا ہے۔ اور نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کا ان کے ساتھ خصوصی تعلق محبت ہونا چاہیے، رشتہ عقیدت ہونا چاہیے۔ اپنی ان ماؤں کے ساتھ مسلمانوں کی دلچسپیاں بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، ہر لمحہ ان کی عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں بڑھتی رہنی چاہیے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری آنے والی نسلوں اور اولادوں کو مومنوں کی ان ماؤں کی سیرت کے ساتھ ہمیں آگاہ کرنا چاہیے، وہ خوبصورت زندگی جو ان پاک بیویوں نے گزاری اور وہ طرز حیات جو ان ازواج مطہرات نے چھوڑا، وہ طرز حیات ہمیں سبقاً اپنے گھروں کے اندر اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال رمضان المبارک میں ہے، اور بعض نے لکھا رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہے۔ کائنات ارضی پر جن لوگوں نے وفا کی تاریخ لکھی اور اس دھرتی پر جن لوگوں نے وفاداری کو حسن، وقار اور خوبصورتی کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن کی تاریخ انسانیت کو زندہ رکھے گی، اور جن کا نام قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گا، اور جن کی محبتوں سے لوگ خیرات حاصل کرتے رہیں گے، ان میں ایک نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور یہ وہ خوبصورت خاتون ہے جن کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ حضور کے نکاح میں آئیں اور 25 سال انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ بڑی امیر تھیں، بڑا مال تھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہر چیز حضور کے مقدس قدموں پہ نچھاور کر دی۔ انہوں نے اپنا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کر دیا، اپنی ساری توجہات حضور کی خدمت پہ لگا دیں۔ حضور علیہ السلام جب کفار کی ظلم و ستم سے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے پریشان ہو کے لوٹتے تو یہ مقدس خاتون میرے قریب محبوب کی دلجوئی کرتی۔ گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتی، حضور سے محبت کرتی، حضور کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن نور سے ہوئی، اس ملکہ نے امیری چھوڑ کے حضور کے ساتھ فقیری کی، صبحیں بتائیں، شامیں بتائیں، جن کے لیے بہت ساری کنیزیں خود خدمت کرنے کے لیے موجود رہتی تھی۔ اس خاتون نے پھر اپنے دست مبارک سے حضور کی خدمت کی، کھانا پکایا، کپڑے دھوئے، ڈیوٹیاں کی، قربان جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رشک کیا ہے ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ پر، اتنا ذکر حضور کرتے گھر میں ان کا، اتنا ذکر کرتے، اور کبھی ہم ذکر چھیڑ دیتے
حضور آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر تو حضور اور زیادہ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے، اور زیادہ محبت کے ساتھ ان کی بات کرتے۔ یارو کبھی آپ غور کریں کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حضور اچھا سلوک فرماتے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے، کھانا پکا پکا کے ان کے گھروں میں روانہ کرتے، ان کا پیار کے ساتھ ذکر کرتے، ان کا تذکرہ کرتے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کے لا رہی ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، سالن ہے۔ حضور جب خدیجہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا، رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، انہیں اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا، رب کریم نے سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا رب کریم نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے اور میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں، وہ موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو رب کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے بنایا۔ بڑا بڑا لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ماؤں کا دن مناتے ہیں، ماؤں کے لیے لفظ کہے جاتے ہیں، شعر کہے جاتے ہیں، پھول بھیجے جاتے ہیں، پیار کی بولی بولی جاتی ہے۔ کائنات میں اگر لوگوں نے مدر ڈے منانا ہے، ماں کا دن منانا ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دن منایا جائے، اس ماں کا دن منایا جائے جس نے ماؤں کا وقار بلند کیا، اس عظیم خاتون کا دن منایا جائے جس نے لوگوں کو بتلایا کہ کائنات میں وہ بیویوں جن کے خاوند، جن کے شوہر دنیا میں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، وہ عورتیں اپنا کردار اس طرح کا بنائیں کہ وہ معاون بن جائیں، وہ مددگار بن جائیں۔ اگر وہ عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نقش قدم تلاش کر لیں گی، ان کا اسوہ نور اپنا لیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خامد اگر کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کوئی خدمت دین متین کر رہے ہیں، اس اسوہ کو اپنانے کی وجہ سے وہ ڈبل کام کر سکیں گے، شوہر پہلے سے زیادہ خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ اس خاتون نے اپنی وفاؤں کا رخ اس طرح موڑا کہ اگر میں کہوں کہ وفا کا دوسرا نام ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر میں کہوں کہ ادب کا دوسرا نام ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر میں کہوں کہ شوہر کی فرما برداری کو کسی ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے، تو اس جملے کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سلام اس ماں پر جس ماں نے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو اتنا زیادہ پیار کیا کہ حضور سید عالم ان کے پاس آتے تو تسلی محسوس کرتے، کریم ان کے پاس جب تشریف لاتے تو حضور اپنے دل کو راحت میں محسوس کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے وصال کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آؤ اس ماں کو خراج تحسین پیش کریں، اس ماں کا ذکر کریں، 10 رمضان مبارک کا سارا دن اس ماں کا ذکر کر کے گزاریں، ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ یہ یوم ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اس دن کے موقع پر اپنی ماں کو سوٹ کا تحفہ پیش کریں، کپڑے خرید کے دیں، اس موقع پر اپنی بیٹی کے لیے تحفہ لیں، اس موقع پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم کریں کہ آج دن ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اے اللہ صدقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہم سب کی ماؤں کو جنت میں ٹھنڈی جگہ عطا فرمانا۔ حضرت خبیب سے کہا ابو سفیان نے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا۔ یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں۔ میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتے ہیں تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چھپ جائے۔ ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے،
ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا, نعرے لگ رہے تھے, ہم نے مسلمان پکڑ لیا, لیکن حضرت خبیب نے اکیلے, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو, اب سارے ہار گئے. اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے, گردنیں جھک گئی. اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا, اس میں کوئی شک والی بات. اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی, حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے, اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا, اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے, اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا, جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. یہ تذکرے پڑھ کے حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں, یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت, حضور کی امت. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں, وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے, کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً, ہر پارے میں. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور. کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, امام رازی نے لکھا ہے, کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر. او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ, جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی, جس محبوب کی غلامی کے لیے, ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی, اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا. تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں, ہم تشکر نہ کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں, ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں. ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ, ایک وارفتگی, ایک ذوق, ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام. میں نہیں ہوں قائل, میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ, اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے. تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی, اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے. حضرت عمر سویرے آ گئے, میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا, اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر, تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا, نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے, حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا, میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا, عمر آ گیا ہے, میرے نعرے لگاتا رہے گا, نعرے لگیں گے. حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں. شروع ہو گئے نعرے, حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا مانا ہو. تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضور سارے نہیں, ایک میں, ایک امیر حمزہ, ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے, ایک کے آگے میں لگ جاؤں, اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے, پیچھے 18 19 بچیں گے, تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں, ایک میں آگے, ایک میں امیر حمزہ اور ایک میں ہوں. تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے. ہاں دیکھ لیتے ہیں, آئے نا میدان میں, ادھر ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا, ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے, ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا, یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے, اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے, نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کا معنی ہے, تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس, لمبا بھی کوئی نہیں, بندے بھی 40, اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ, عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی, اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا, اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے, جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, جس نے بچے یتیم کرانے ہوں, وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں, ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے. آئے نا میدان میں, ہم نکلے ہیں,
اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا, ہمارا مقابلہ کرو, آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے آگے, تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کا امام بولے, کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے آگے نا, ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے, کہیں گے تم فکر نہ کرو, آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں, میں تمہاری سفارش, آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے, اللہ کو منانا نا حضور نے, کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا, ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, فیصلہ پہلے ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے ہوا ہے, اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے, وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے, تو حضور نے دیکھ لیا, اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے, کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی, حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, فرمایا ادھر آؤ, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے نا, فرشتوں نے کیا ہے نا, فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے, فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا, کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہے, نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تولو. کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے, ہماری کوئی سے زید چل ساڈا کو بننا سان جائے دے نال, بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے, فیصلہ ہے, فرمایا دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کہتا ہے, کوئی نہیں دوبارہ تول لو, کوئی حرج نہیں, تولو نا دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے, انہوں نے دوبارہ تولا, ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا رکا نکالا, روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے, وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا, نیکیاں بڑھ گئیں, فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا, پتہ سارا ہے سردار مکیتی ہے, پتہ تو تھا نا اسے من نانم کے من دانم, تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا, کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر, جنت کا دروازہ کھول گیا, تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا, میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف, وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے, وہ تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے, میرے رسول پاک. اور میری بات سنو, میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا, لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں, میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, لیکن ترمذی شریف سے سیاستہ کی حدیث ہے. حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں, امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا, امت گزرے گی تو میں رب سلیم کی دعائیں کروں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو. تو حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی. حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا, امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا, ناکام ہوگا. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے, آپ کے تعلقات حضور کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے. اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ پراپوگنڈا کیا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ رستہ بناتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حضور سے نسبت کا تعلق مضبوط ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق ہے. اس وقت عالمی حالات کیا ہیں, قومی حالات کیا ہیں, معاشی حالات کیا ہیں, جرنلسٹ کیا کہہ رہے ہیں, فلانے کے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے. تو اس لیے خوبصورت محافل کا ذکر کریں, خوبصورت درود شریف پڑھیں. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخل طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا. یہ بنیادی بات ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام رہا ہے, وہ یمد یدیہ, اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے,
اس کا لباس حرام ہے، وہ غزیہ بالحرام، اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے، میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سفر کیا، جنگل پہاڑ کاٹے، سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا، ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا، مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا، اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے، لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے، اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے، اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے، اس نے پیا حرام کا ہے، اس نے کھایا حرام کا ہے، تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے، اس کے بعد پہ صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، روحانیات تو دور کی بات ہے، اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں، چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے، اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا، اور ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ امکانات سے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان، کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے، انسانی کمزوری ہے، کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے۔ پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے، اس کو یہ خیال آتا ہے، پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں۔ تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ، یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے۔ لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ 2 ٹوک کہا، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، وہ سچ بولنے والا ہوگا۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، یہ 2 خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا ترائے امتیاز ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں سیدہ ہاجرہ اور ان کے معصوم نونہال کو چھوڑ کر کے جانے لگے، ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا، نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا، کالے سیاہ محیط پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا ہو، وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت ہاجرہ نے راتیں بھی گزاری۔ کتنا دردناک لمحہ تھا، جب سحری کا وقت ہوا حضرت خلیل اللہ
دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے، حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا. تمسکت بِأَزْيَالِهِ، دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار، اس محیب وادی میں، اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے، نو نہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دامن پکڑا، خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. تو خاتون خود بولی کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا نعم، ہاں اسی کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا جائیے، خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. اپنی پاک باز بیوی اور نو نہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے. تھوڑا سا توشہ تھا، 2-1 دن کے بعد ختم ہو گیا. پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا. نو نہال پیاس سے تڑپنے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا. ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی. اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے 2 بوند لے آؤں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا. تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں. پھر مروہ پہ آئیں، درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں بیٹے کا من موہنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا. دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. ادھر بھی دیکھ لیا، ادھر بھی دیکھ لیا، لیکن ماں تھی. پھر دوبارہ صفا پہ آئی، صفا پہ دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں، وہاں پھر دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر صفا پہ آئی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا، بے قرار دل. ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں. درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے. ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے. اللہ اکبر، سینوں میں پتے پانی ہو جائیں، پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے. لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، زبان پہ شکایت نہیں ہے. پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں، 7 چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں. دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں، ہو سکتا ہے 2 قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں. تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا. معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا ہے. پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے. آگے بڑھی، جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا زم زم، رک جا رک جا. اللہ اکبر. حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی. کہا حاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے. یہاں نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، غوث بھی دوڑیں گے، قطب اور ابدال بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے، کج کلا بھی دوڑیں گے. یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے. حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے. عجیب رنگ، عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم. اچھا، یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہو. جہاں حضرت حاجرہ دوڑی اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے، عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے. جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے، اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. یار یہاں بھی رک کے ایک بات کہہ دوں، حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں.
اور حضرت اسماعیل مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت ذبیح اللہ کے قدم چھوئے ہیں. تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو جن کا ہم کھا رہے ہیں انہی کے پھر گیت ہم گا رہے ہیں. کائنات ارضی اور سماوی پر سب سے بڑا، سب سے شاندار، سب سے خوبصورت، سب سے ٹھنڈا، سب سے امن والا جو انقلاب ہے وہ میرے نبی پاک نے برپا فرمایا. بڑی یہ کم نصیبی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بن گئے اور امت تقسیم ہو گئی اور تقسیم ہونے سے کمزور ہو گئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے عاری ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت اس بات کے شکر کے طور پہ مناتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا. آؤ میں تمہیں مسلم شریف پڑھ کے سناتا ہوں. اور راوی بھی وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے قریب رہتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں، میں بھلا سکتا ہی نہیں جس دن میرے نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور اس دن کیا ہوا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری بیویاں چھتوں پہ چڑھ گئیں. ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں. کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے. ساری کٹھی تب بھی چڑھتی ہیں جب گلی میں کچھ اور ہو، جب کوئی انوکھی بات. ساری بیویاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے درختوں کے ساتھ چمٹ گئے. اور فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے. اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا. اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے. مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو مدینے والے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ، اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے تھے. اور پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 2 منظر یہ تھے. ایک تیسرا منظر بھی تھا. انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا. مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں، چھوٹی بچیاں تھیں، کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور لوگوں سے کہتی تھیں کہ یہ کوئی ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا، ہم تو چودھریوں کی بیٹیاں ہیں، ہم تو بڑے خاندان سے ہیں. وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. ہمیں بڑی خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے بس آمنہ کے لال کے تشریف. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے. یہ پہلے دن سے ابو جہل کم منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو. کہتا پڑھو. حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں. روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے. وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا. میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی. یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، اور چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے. اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی. یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی. مسلمان تھے ہی نہیں. ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا. تو اس نے سن لی اسپیکر چل رہا تھا تو وہ ڈنڈا لے کے تو اسٹیج پہ چڑھ آیا. وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے ساتھ میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذرا صحیح کر کے. وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا. پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا. بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی، ربنا آتی نہ دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے. میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی. تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا. یہ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے.
میں گناہگار ہوں, پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڑی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے. یہ بات آپ سمجھیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے, اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے. رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے. نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے. اس وقت غربت تھی اسلام پر. مکے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو. کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے, بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا. کہہ دے تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے. آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا, یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے. اکیلے رہنا, تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے. حضرت خبیب اکیلے, اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر, اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے, یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا. تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں, تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا, اور انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں, تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی. کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا, سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ پیار ہی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں